सितंबर 1954 12 साल का एक लड़का अपने एक दोस्त के साथ फ्री मिठाई के लिए अपने शहर में लगे एक होम एग्जीबिशन यानी घर की नीलामी के लिए जाते हैं और अपनी बाईसाइकिल बाहर छोड़ देते हैं। जैसे ही वो होम एग्जीबिशन से वापस आते हैं तो उनकी बाईसाइकिल चोरी हो चुकी होती है। वो बच्चा रोते हुए इसकी शिकायत उस शहर के एक पुलिस ऑफिसर जो मार्टिन से करता है और कहता है कि अगर मुझे वो चोर मिल गए तो वो उन्हें बुरी तरह पीटेगा। इस पर जो मार्टिन उसे कहते हैं कि इसके लिए पहले तुम्हें बॉक्सिंग सीखनी पड़ेगी, क्योंकि जो मार्टिन एक बॉक्सिंग कोच भी थे। वो बच्चा जो मार्टिन के अंडर बॉक्सिंग सीखने लगता है। बस वो दिन और आज का दिन दुनिया उसे एथलीट ऑफ द सेंचुरी, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, मोहम्मद अली के नाम से जानती है। Muhammad Ali made a rare public appearance last. My big idol passed a couple of days ago. It was Muhammad Ali. He is the man. Muhammad Ali was a guy that done what had not been done before. Я думаю, что наше сравнение, оно как-то неправильно может быть. Чисто из-за того, что он был чемпионом, я чемпион, он мусульман. Ali's a giant. There's no way other fighters can match him. I understood that he is the greatest of all time, and he was the greatest of all. Twitter, you only follow one person, Muhammad Ali. Why did you pick him? He's obviously a hero of yours. He is a hero. He's been an inspiration of mine for. I'm very friendly with Muhammad Ali. मोहम्मद अली का पुराना नाम कैशियस मार्सलस क्ले जूनियर था। वो अमेरिका की स्टेट केंटकी की सिटी लुईविल में 17 जनवरी 1942 को पैदा हुए। केंटकी अमेरिका के उन रीजन में आता था जहां पर जिम क्रो लॉज अप्लाइड थे, जो कि ब्लैक कम्युनिटीज के लिए बनाए गए थे, जिनमें टॉप इन्फोर्सिंग थी कि ब्लैक कम्युनिटीज को पब्लिक फैसिलिटीज, स्कूल्स, रेस्टोरेंट्स और रोजमर्रा जरूरियात से अलहदा कर दिया गया था और उनसे वोटिंग राइट छीन लिया गया था। मोहम्मद अली को ब्लैक होने की वजह से ये सब फेस करना पड़ गया था और उनके अपने ही शहर लुईविल में ब्लैक कम्युनिटीज को शहर के एक तरफ रहने की इजाज़त थी। मोहम्मद अली की मां बताती है कि एक स्टोर ने मोहम्मद अली को ये कहकर पानी की बोतल देने से इनकार कर दिया कि ब्लैक्स आर नॉट अलाउड, जिनका उनकी ज़िंदगी पर गहरा असर पड़ा। एक और वाकया जो उनको मरते दम तक याद रहा वो था एमेट टिल का मर्डर। एमेट टिल 14 साल का एक अफ्रीकन अमेरिकन लड़का था जिसको यह कहकर कि उसने एक वाइट औरत को छेड़ा है, पहले किडनैप किया गया, फिर टॉर्चर किया गया और सर में गोली मारकर उसके गले में एक भारी पंखा लटकाकर जिसको कांटेदार तार से बांधा हुआ था दरिया में फेंक दिया गया। ये सब इंसिडेंट्स मोहम्मद अली को अपनी ज़िंदगी में अपना हक लेने के लिए फ्यूल प्रोवाइड करती रही। मोहम्मद अली ने 1954 में जो मार्टिन के अंदर अपना एमेच्योर बॉक्सिंग डेब्यू एक लोकल बॉक्सर के खिलाफ किया, जो कि वो स्प्लिट डिसीजन से जीत गए। स्प्लिट डिसीजन में 3 जजेस में से अगर 2 जजेस एक बॉक्सर के हक में फैसला सुना दें तो बॉक्सर जीत जाता है। मोहम्मद अली ने 6 केंटकी गोल्डन ग्लव्स, 2 नेशनल गोल्डन ग्लव्स, एक एमेच्योर एथलेटिक यूनियन टाइटल जीता और 1960 के रोम में होने वाले समर ओलंपिक्स में लाइट हैवीवेट गोल्ड जीता। मोहम्मद अली ने 105 मुकाबलों में से 100 अपने नाम किए। 1975 की ऑटोबायोग्राफी में उन्होंने लिखा कि जब मैं रोम ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीत कर आया तो मैं और मेरा दोस्त सेलिब्रेट करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए, जहां पर हमें ये कहकर सर्विस प्रोवाइड नहीं की गई कि यहाँ पर सिर्फ वाइट्स को अलाउड है। मोहम्मद अली को इस बात पर बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने वापसी पर अपना गोल्ड मेडल ओहायो नामी एक दरिया में डाल दिया। मोहम्मद अली ने अपनी प्रोफेशनल बॉक्सिंग का आगाज 19 अक्टूबर 1960 में अपनी पहली जीत से किया। उन्होंने 1960 से 1963 के दरमियान 19 मुकाबले लड़े और सारे अपने नाम किए। मोहम्मद अली ने अपनी सारी जिंदगी में 61 मुकाबले किए, जिनमें से 56 अपने नाम किए। 1963 के आखिर में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन के लिए मोहम्मद अली सोनी लिस्टन के मुकाबले में बहुत बड़े कंटेंडर थे। सोनी लिस्टन उस दौर की एक डोमिनेटिंग पर्सनैलिटी थी क्योंकि उसका माजी क्राइम से भरा पड़ा था। ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि सोनी लिस्टन इस मुकाबले को आराम से जीत लेगा, क्योंकि मोहम्मद अली अपने आखिरी 2 मुकाबलों में हारते आए थे और सोनी लिस्टन ने अपने आखिरी मुकाबले में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन फ्लॉयड पीटरसन को हराया था। 25 फरवरी 1964 मियामी बीच मोहम्मद अली और लिस्टन के दरमियान फाइट शुरू होती है। लिस्टन गुस्से में था और मोहम्मद अली को पहले ही राउंड में नॉकआउट करना चाहता, लेकिन क्योंकि मोहम्मद अली की स्पेशलिटी ही यही थी कि वो बहुत तेज थे और डॉज बहुत अच्छा करते थे, इसलिए सामने बैठे ऑडियंस को ऐसा लग रहा था कि जैसे लिस्टन हवा में हाथ उठाया जा रहा है। इसके बावजूद भी लिस्टन पहले 2 राउंड्स अच्छा सरवाइव कर गया। तीसरा राउंड स्टार्ट होते ही मोहम्मद अली ने भी अपना हाथ खोला और लिस्टन पर धावा बोल दिया। लिस्टन की बाईं आंख सूज चुकी थी और ये पहली बार था कि लिस्टन को कोई कट लगने जा रहा था। राउंड 4 के एंड होते ही मोहम्मद अली जब अपने कॉर्नर की तरफ जा रहे थे तो उन्हें आंखों में इरिटेशन महसूस हुई।
بعد میں افواہ یہ پھیلی کہ یہ اریٹیشن اس آئنٹمنٹ کی وجہ سے ہوئی تھی جو لسٹن کے زخموں کو سیل کرنے کے لیے استعمال کیے گئے تھے، جو کہ لسٹن کے گلوز پر جان بوجھ کر استعمال کیے گئے تھے۔ لسٹن نے موقع دیکھتے ہی آلموسٹ بلائنڈڈ علی پر حملہ بول دیا۔ محمد علی کسی طرح وہ راؤنڈ سروائیو کر گئے جب تک آنسو اور پسینے نے ان کی اریٹیشن ختم کر دی تھی۔ اس بار محمد علی لسٹن پر ڈومیننٹ رہے اور مسلسل ہٹنگ کی وجہ سے لسٹن 7th راؤنڈ کا جواب نہ دے سکے اور محمد علی نے یہ مقابلہ جیت لیا اور اب دنیا کے سامنے محمد علی کی شکل میں ایک نئے ورلڈ چیمپئن تھا۔ محمد علی کی سب سے مشہور فائٹس میں 1971 کی فائٹ آف دی سینچری جو کہ جو فریزر کے ساتھ تھی، 1974 کی رمبل ان دی جنگل جو کہ جارج فورمین کے ساتھ تھی، اور 1975 کی تھریلا ان منیلا جو کہ دوبارہ جو فریزر کے ساتھ تھی، اور پہلی ہار کے بعد محمد علی نے یہ فائٹ اپنے نام کی۔ سونی لسٹن سے ٹائٹل جیتنے کے فوراً بعد محمد علی نے اپنا نام کیشیس مارسلس کلے جونیئر سے محمد علی رکھ لیا تھا۔ 1955 نارتھ ویتنام کے کمیونسٹ اور ساؤتھ ویتنام کے درمیان جنگ شروع ہو چکی تھی۔ کمیونزم کو آپ اس طرح سمجھیں کہ ایک ایسا نظام، گورنمنٹ یا اکانومک سسٹم جہاں پر کوئی ایک فرد زمین، فیکٹریز یا مشینریز کا مالک نہیں ہوتا، بلکہ وہاں کی گورنمنٹ یا ایک پوری کمیونٹی اس چیز کو آن کرتی ہے، یعنی کہ ہر بندہ ہر چیز میں شیئر رکھتا ہے۔ آج کے دور میں اس کی سب سے بڑی مثال چائنا ہے۔ نارتھ ویتنامیز کمیونسٹ جنگ میں آگے جا رہے تھے۔ امریکہ نے جب یہ نوٹس کیا تو وہ اس بات سے ڈر گیا کہ اگر کمیونسٹ یہ جنگ جیت گئے تو آہستہ آہستہ سارا ساؤتھ ایشیا کمیونزم کی طرف آ جائے گا۔ اس لیے امریکہ 8 مارچ 1965 کو ساؤتھ ویتنام کے ساتھ نارتھ ویتنام کے کمیونسٹ کے خلاف جنگ میں شریک ہو گیا اور اپنے ٹروپس امریکہ سے آہستہ آہستہ ویتنام بھیجنے لگا۔ محمد علی کو آرمی میں داخل ہونے کے لیے بولا گیا اور ان سے ٹیسٹ بھی لیے گئے جو کہ وہ پاس نہیں کر پائے، جس پر کرٹکس نے ان کو ٹرول بھی کیا، اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ I said I'm the greatest, not the smartest۔ اصل میں محمد علی ڈسلیکسیا کا شکار تھے۔ ڈسلیکسیا ایک ایسی بیماری ہے جس میں انسان کو کسی چیز کو پڑھنے، یاد کرنے یا لکھنے میں مشکل پیش آتی ہے، لیکن امریکن آرمی نے سلیکشن کرائٹیریا میں تبدیلیاں کر کے پاسنگ پرسنٹیج کو کم کر دیا اور محمد علی کو سلیکشن پرمٹ جاری کر دیا گیا۔ محمد علی کیونکہ بچپن سے ہی وائٹ لوگوں کی ناانصافیاں برداشت کرتا آ رہا تھا اور اس جنگ کے بالکل خلاف تھا، اس لیے اس جنگ میں جانے سے انکار کر دیا اور کہا میرے دشمن وائٹ لوگ ہیں، نہ کہ چائنا کے، نہ ویتنام کے، نہ جاپان کے۔ ہم نے جب آزادی چاہی تو تم نے مخالفت کی، ہم نے جب انصاف چاہا تو تم نے مخالفت کی، ہم نے جب برابری چاہی تو تم نے مخالفت کی۔ تم میرے لیے یہاں امریکہ میں میرے مذہبی عقیدوں کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے، اور تم چاہتے ہو کہ میں اپنا گھر چھوڑ کر دوسرے لوگوں سے تمہارے لیے لڑتا پھروں۔ میں ایسی کوئی جنگ نہیں لڑوں گا جو اللہ اور اس کے رسول نے نہ کہی، یہ میرے مذہب اور قرآن کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ بس پھر کیا ہونا تھا، سب جانتے ہیں کہ جس نے بھی امریکہ کو ایبسلوٹلی ناٹ کہا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ محمد علی کو بھی 5 سال کی قید، $10,000 کا جرمانہ اور ان سے باکسنگ لیسن چھین لیا گیا، اور ان کے کیریئر کے پیک کے 3 سال ان کو باکسنگ سے دور رکھا گیا۔ محمد علی کے اس عمل سے بلیک امریکنز کافی انسپائر ہوئے، حالانکہ جب شروع میں انہوں نے منع کیا تو وہ امریکہ میں شاید سب سے زیادہ نفرت کیے جانے والا بن گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ لوگ اس بات کو سمجھنے لگے۔ حالانکہ ان کے پروموٹر باب ایرم بھی اس بات سے راضی نہیں تھے، لیکن 2016 میں ایک پوڈ کاسٹ میں ایرم نے کہا محمد علی کے باکسنگ میں جو کارنامے ہیں اور جتنے عظیم وہ پلیئر تھے، اس کے سامنے کچھ بھی نہیں جو انہوں نے انسانیت کے لیے کیا۔ انہوں نے ہمیشہ وہی کیا جو ان کو صحیح لگا، اور جو انہوں نے کیا اصل میں وہی صحیح تھا۔ محمد علی کا ویتنام وار کو لے کر ٹرانس پر لوگوں کی ہمدردی ملنے لگی اور اسے مختلف کالجز سے سپیچ کے لیے بلایا جانے لگا۔ محمد علی کیونکہ بہت اچھے سپیکر تھے اور ان کی باتیں پوئٹک یعنی شاعرانہ ہوتی تھیں، اس لیے لوگ انہیں سننا پسند کرتے تھے۔ 11 اگست 1970 محمد علی کی اپیل کورٹ میں ہوتی ہے اور انہیں باکسنگ لائسنس مل جاتا ہے، اور وہ اپنا کم بیک جیری کیوری سے اپنی جیت کے ساتھ کرتے ہیں۔ محمد علی نے کہا کہ نیشن آف اسلام آرگنائزیشن کے بارے میں انہوں نے گولڈن گلوز ٹورنامنٹ شکاگو 1959 میں سنا، اور ان کی پہلی ملاقات 1961 میں ہوئی، لیکن
انہوں نے اس بات کو پبلک نہیں کیا، لیکن سونی لسٹن سے ٹائٹل جیتنے کے فوراً بعد انہوں نے اعلان کیا I am a Muslim. That's my religion now. My religion is Islam, and the Honorable Elijah Muhammad has named me Muhammad Ali. اور کیشیس کلے جونیئر سے اپنا نام محمد علی رکھا، جو کہ ان کو NOI کے ہیڈ ایلیجا محمد نے دیا تھا۔ یہاں پر ان کی ملاقات میلکم ایکس سے ہوئی، جو ان کے اسپریچول اور پولیٹیکل دونوں ٹیچر ثابت ہوئے۔ لیکن جلد میلکم ایکس کو معلوم ہو گیا کہ NOI والے غلط عقیدے کی طرف چل پڑے اور انہوں نے نیشن آف اسلام سے اپنی راہیں جدا کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے محمد علی کو اپنے ساتھ آنے کے لیے کہا، جس پر محمد علی نے منع کر دیا۔ محمد علی بعد میں اپنے اس فیصلے پر پچھتائے اور خود NOI کو چھوڑ دیا اور سنی اسلام میں شمولیت اختیار کی۔ سنی اسلام کے ہیڈ والد دین محمد تھے، جو کہ ایلیجا محمد کے بیٹے تھے۔ ان کو NOI کی سربراہی کرنی تھی، لیکن انہوں نے اپنے والد کی ٹیچنگ چھوڑ کر سنی اسلام میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ محمد علی اپنے عقیدے پر مضبوط ہو رہے تھے، اور اس کی جھلک لوگوں نے تب دیکھی جب ارنی ٹیرل نے محمد علی کو اس کے مسلم نام سے پکارنے سے منع کر دیا اور اس کو بار بار کیشیس کلے کہہ کر مخاطب کر رہا تھا۔ My name is Muhammad Ali, and you will announce it right there in the center of that ring. محمد علی اس بات پر غصہ ہو گئے اور اسے کہا کہ تم مجھے یہیں پر محمد علی بلاؤ گے یا میں تم سے رنگ میں بلواؤں گا۔ بس پھر فائٹ شروع ہونے کی دیر تھی۔ محمد علی پوری فائٹ میں ٹیرل پر ڈومیننٹ رہے اور ہر جیب پر یہی کہتے، "What is my name?" 15 راؤنڈز کے بعد ناک آؤٹ سے تھوڑا پہلے اس کے منہ سے نکلا محمد علی۔ 1972 میں محمد علی مکہ گئے اور اپنا پہلا حج ادا کیا، جو ان کے لیے کافی انسپریشنل تھا، کیونکہ وہاں پر وہ دنیا کے مختلف حصوں سے آئے مختلف کلر کے لوگوں سے ملے، جو ان کے لیے ایک نیا روحانی نظریہ لائے۔ جب 9/11 کا واقعہ ہوا تو اس پر انہوں نے کہا کہ اسلام ایک امن پسند مذہب ہے اور وہ ٹیررزم اور ناحق قتل کرنے کو پروموٹ نہیں کرتا، اور یہ کہ مجھے اس بات پر غصہ ہے کہ لوگ چند اسلام کے فالورز جو کہ مسلمان بھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے تباہی ہوئی ہے، اس کی بیس پر اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں۔ محمد علی اور بہت سے بلیک ایکٹیوسٹ کی وجہ سے بلیک کمیونٹیز کو ان کے رائٹس ملنا شروع ہو گئے تھے، اور پہلی بار امریکہ کی ہسٹری میں سال 2009 میں براک اوباما پہلے بلیک امریکن پریزیڈنٹ بنے۔ سال 1984 میں محمد علی پارکنسن ڈیزیز کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پارکنسن ڈیزیز میں پیشنٹ کا جسم انوالنٹری موشن میں رہتا ہے، پیشنٹ صحیح سے بول نہیں پاتا اور ایک قسم کا ہیمریج ہو جاتا ہے، اور محمد علی کی آواز بھی آہستہ آہستہ جانے لگی تھی۔ اور سال 2016 میں ریسپیریٹری پرابلمز کی وجہ سے انہیں ایریزونا کے ایک ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا گیا، اور 3 جون 2016 میں 74 سال کی عمر میں محمد علی اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ ان کو یاد کرنے کے لیے ان کا وہ انٹرویو یاد کر لیتے ہیں جس میں انٹرویور نے جب ان سے پوچھا کہ آپ مرنے کے بعد کیسے یاد رہنا چاہیں گے تو انہوں نے جواب دیا، What would you like people to think about you when you've gone? I'd like for them to say he took a few cups of love. He took 1 tablespoon of patience, 1 teaspoon of generosity, 1 pint of kindness. He took 1 quart of laughter, 1 pinch of concern, and then he mixed willingness with happiness. He added lots of faith, and he stirred it up well. Then he spread it over a span of a lifetime, and he served it to each and every deserving person he met. Muhammad Ali, thank you very much.